السلام علیکم دوستو ناظرین، اکثر آپ نے مختلف ڈاکٹر سے انسولین ریزسٹنس کا سنا ہوگا۔ انسولین ریزسٹنس کیا ہے؟ انسولین ریزسٹنس کیوں ہوتی ہے؟ کن کھانوں کے کھانے کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم انسولین ریزسٹنس کو سادہ لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اکثر شوگر کے مریض انسولین ریزسٹنس کو سمجھ نہیں پاتے اور بغیر سمجھے طرح طرح کے کھانوں کا استعمال کرتے ہیں، جس سے انسولین ریزسٹنس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، انسولین ریزسٹنس دو لفظوں کا مجموعہ ہے، انسولین اور ریزسٹنس یعنی مزاحمت۔ انسولین کیا ہے؟ اگر ہم آخر سے شروع کریں تو انسولین شوگر کے مریض کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں مصنوعی انسولین کی شکل میں جسم میں داخل کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے جسم میں انسولین کی کمی ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں۔ ناظرین، ہمارا جسم قدرتی طور پر انسولین پیدا کرتا ہے۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو لبلبا کے اندر موجود بیٹا سیلز میں بنتا ہے، اور لبلبا ہمارے جسم کے نظام میں انہضام کا حصہ ہے، اور یہ کھانے کے بعد خون میں شوگر کی مقدار کے مطابق انسولین پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور انسولین کا کام خون سے اس شوگر کو لے کر جسم کے خلیات تک پہنچانا ہے، تاکہ یہ خلیات شوگر یعنی گلوکوز کو توانائی کے طور پر استعمال کر سکیں۔ اور اگر آپ نے زیادہ کھا لیا ہے تو گلوکوز بھی خون میں زیادہ ہوتا ہے۔ جتنا گلوکوز آپ کے باڈی سیلز کو انرجی کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اس کو لینے کے بعد اضافی گلوکوز جگر میں ذخیرہ ہو جاتا ہے یا چربی میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے، تاکہ یہ گلوکوز بعد میں استعمال ہو سکے، اور یہ سارا عمل ایک نارمل انسان میں ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں میں انسولین بننے کا یہ عمل یا تو کم ہو جاتا ہے یا مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ اب ریزسٹنس، جسے مزاحمت کہا جاتا ہے، یہ مزاحمت شوگر کے مریضوں میں ہوتی ہے۔ ٹائپ 1 ذیابیطس میں لبلبا انسولین بالکل بھی پیدا نہیں کرتا، کیونکہ بیٹا سیلز خراب ہو جاتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر گلوکوز خون میں جمع ہوتا رہتا ہے اور خلیات کو توانائی نہیں ملتی، جس کے نتیجے میں آپ کمزور ہوتے ہیں، اور پھر ڈاکٹرز آپ کو مصنوعی انسولین لگانے کی تجویز دیتے ہیں۔ ٹائپ 2 ذیابیطس میں لبلبا انسولین پیدا کرتا ہے۔ زیادہ کھانے سے لبلبا زیادہ انسولین بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھک جاتا ہے اور انسولین بنانا کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ شوگر مسلسل زیادہ رہتی ہے۔ لیکن جو انسولین لبلبا بھی بناتا ہے، یہ پیدا شدہ انسولین گلوکوز کو خلیات تک لے جانے میں ناکام رہتی ہے، جس کی وجہ سے خون میں شوگر کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ اس کو اگر میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو اس کی مثال گھر کا دروازہ اور چابی جیسی ہے۔ تصور کریں کہ آپ کا گھر باڈی سیلز ہیں، اور گھر یعنی باڈی سیلز کو تالا لگا ہوا ہے۔ تالے کو کھولنے کے لیے یعنی گھر میں داخل ہونے کے لیے چابی کی ضرورت ہے۔ گلوکوز کو باڈی سیلز میں دھکیلنے کے لیے تالا کھولنے کی ضرورت ہے۔ اب چابی کہاں ہے؟ چابی انسولین ہے۔ اب اگر چابی تالا کھولنے کے لیے لگائی جاتی ہے تو چابی یعنی انسولین کام نہیں کرتی، یا یہ تالا یعنی باڈی سیلز چابی کو صحیح طور پر رد عمل نہیں دیتا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ تالا لگے رہنے کی وجہ سے یہ سارا عمل ہو نہیں پاتا، جسے مزاحمت کہتے ہیں، جس کی وجہ سے گلوکوز خون کے اندر رہتا ہے اور خون میں شوگر کی سطح بڑھنے لگتی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ چابی کو یا تالا کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گلوکوز نے گھر کے اندر داخل ہونا ہے، کیونکہ جب یہ گلوکوز گھر کے اندر داخل ہوگا تب آپ کو توانائی ملے گی اور آپ طرح طرح کے کھانوں کا استعمال کر سکیں گے۔ اس پوری مثال میں 3 کردار ہیں۔ نمبر 1 انسولین یعنی چابی، نمبر 2 تالا یا گھر یعنی باڈی سیلز، نمبر 3 جس نے گھر میں داخل ہونا ہے وہ کون ہے، یعنی گلوکوز۔
اب آپ نے صبح روٹی کھائی، خون میں گلوکوز یعنی ایک بندہ دروازہ کھولنے کے لیے دستک دے رہا ہے۔ دوپہر کو روٹی کھائی تو دوسرا بندہ دروازہ کھولنے کے لیے دستک دے رہا ہے۔ رات کو کھانا کھایا تو تیسرا بندہ دروازہ کھولنے کے لیے دستک دے رہا ہے۔ یوں اگلے دن، اس سے اگلے دن یہ بندے اکٹھے ہو کر دروازے کو دستک دے رہے ہوتے ہیں، لیکن دروازہ نہیں کھلتا اور گلوکوز خون میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ گھر کے اندر یعنی باڈی سیلز تک گلوکوز نہیں پہنچ پاتا، جس سے آپ کا بلڈ شوگر بڑھتا رہتا ہے۔ اب آپ کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ اس کا شکار ہو چکے ہیں؟ نمبر 1، آپ کو زیادہ بھوک لگتی ہے اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے کیونکہ آپ کے جسم کو توانائی نہیں ملتی۔ نمبر 2، انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے عموماً وزن میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ زیادہ انسولین کی موجودگی جسم میں چربی جمع ہونے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 3، انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے بلڈ شوگر کی سطح بھی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ انسولین ریزسٹنس کن کھانوں کے کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نمبر 1، سافٹ ڈرنکس، جوسز اور شوگر والے مشروبات خون میں شوگر کی سطح کو تیزی سے بڑھاتے ہیں اور انسولین کو زیادہ کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ انسولین ریزسٹنس پیدا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، چپس، بسکٹ، کیک اور دیگر جنک فوڈز میں بھی ٹرانس فیٹس اور ریفائنڈ کاربز زیادہ ہوتے ہیں، جو انسولین ریزسٹنس میں اضافہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، سفید آٹا، سفید چاول اور میدے سے بنی ہوئی اشیاء خون میں گلوکوز کی سطح کو تیزی سے بڑھاتی ہیں اور انسولین پر دباؤ ڈالتی ہیں۔ نمبر 4، فرائیڈ فوڈ، برگر، پیزے، شوارمے اور زیادہ چکنائی والی فوڈز وزن بڑھانے اور انسولین ریزسٹنس کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 5، مٹھائیاں، آئس کریم اور چاکلیٹ انسولین کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، انسولین ریزسٹنس صرف خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ مختلف عوامل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، پیٹ کے گرد زیادہ چربی انسولین ریزسٹنس کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 2، غیر فعال طرز زندگی انسولین کو کم مؤثر بناتی ہے۔ ورزش نہ کرنے سے گلوکوز کا باڈی سیل تک پہنچانے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر خاندان میں ذیابیطس کی تاریخ موجود ہے تو انسولین ریزسٹنس ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، کم نیند یا نیند کے خراب معیار کی وجہ سے ہارمونی نظام متاثر ہوتا ہے، جو انسولین ریزسٹنس کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 5، جسم میں موجود دائمی سوزش انسولین کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے، جو وقت کے ساتھ انسولین ریزسٹنس کو بڑھا سکتی ہے۔ نمبر 6، ذہنی دباؤ کی وجہ سے کارٹیسول ہارمون بڑھ جاتا ہے، جو انسولین ریزسٹنس کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 7، PCOS اور دیگر ہارمون مسائل بھی انسولین ریزسٹنس بڑھانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسولین ریزسٹنس ہو جائے تو صرف 5 کام کرنے سے انسولین ریزسٹنس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، صحت مند غذائیں جیسے پھل، دالیں، سبزیاں اور ہول گرینز کا استعمال کریں۔ نمبر 2، روزانہ کم از کم 30 منٹ کی ورزش انسولین کی کارکردگی کو بڑھاتی ہے۔ نمبر 3، وزن کم کرنے سے انسولین بہتر کام کرتی ہے۔ نمبر 4، 8 گھنٹے کی نیند لینے سے انسولین بہتر کام کرتی ہے۔ نمبر 5، ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے واک یا یوگا کرنے سے انسولین بہتر کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔